السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی میڈیا آفیشیل کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ جی ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں محبت، نرمی اور سکون پیدا فرمائے اور آپ کے جائز تعلقات میں محبت، الفت اور عزت عطا فرمائے تو اس قرآنی آیت کو اپنے معمول میں شامل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اس کا ترجمہ بہت غور سے سنیں۔ اور میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دی اور تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش پاؤ۔ عمل کا طریقہ کیا ہے؟ باوضو ہو کر کسی بھی مناسب وقت اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ابتدا اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں اس آیت کو 11 مرتبہ توجہ اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ آیت پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے میرے دل میں محبت، نرمی اور سکون پیدا فرما، میرے لیے لوگوں کے دلوں میں جائز محبت اور عزت پیدا فرما، میرے گھر اور رشتوں میں محبت و الفت عطا فرما اور میری ہر جائز حاجت کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ اس عمل کو روزانہ پابندی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اس وظیفے سے کیا فائدے حاصل کیے جائیں؟ اس آیت کی تلاوت سے سب سے بڑھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اپنے دل کی جائز حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان اللہ تعالیٰ سے محبت، عزت، قبولیت، گھریلو سکون، باہمی الفت اور تعلقات میں خیر کی دعا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ناراضگی جیسے معاملات چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے صلح اور محبت کی دعا کریں۔ اگر میاں بیوی میں دوری ہو تو اللہ تعالیٰ سے دلوں میں الفت پیدا ہونے کی دعا کریں۔ اگر کسی جائز رشتے کے لیے دعا کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے خیر اور آسانی مانگیں، لیکن یاد رکھیے یہ وظیفہ کسی شخص کو مجبوراً اپنے قابو میں کرنے کے لیے نہیں، دلوں کو بدلنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے ہمیشہ جائز مقصد کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون اور محبت پیدا فرمائے اور ہماری تمام جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری مزید ایسی آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اپنے تمام معاملات زندگی کے سکون کے ساتھ حل کر سکیں، اور وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو شخص ہر روز رات کو سورۃ ملک شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے آخری قعدے میں سلام پھیرنے سے پہلے کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور جہنم کے عذاب سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اکثر عذاب قبر انسان کی ان غفلتوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچے یا چغلی کرنے کی وجہ سے کرتا ہے، لہٰذا پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں اور کثرت سے استغفار کریں۔ رات کو سونے سے پہلے سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک شریف پڑھنے کی عادت بھی عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بندہ بھی نہیں بچ سکتا، تو آئیں آج ہی توبہ کریں، اچھے اعمال کو اپنائیں اور ان مبارک وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے پیاروں کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ہی خوبصورت اور اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روحانی میڈیا آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔